بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ڈیم کویسچن ٹائم، میں ہوں وسیم چودھری۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک تو پاکستان کے اندر دو ہمسایہ ممالک کے لیڈرز، ایران کے صدر محمود احمدی نیاد اور افغانستان کے صدر حامد کرزئی پاکستان میں موجود ہیں، اور کل 6 افریقی مذاکرات ہوں گے جس میں پاکستان، ایران اور افغانستان کے درمیان دوستی کے رشتوں کو مضبوط کرنے اور ٹریڈ کو بڑھانے کی بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ توانائی، بینکاری اور دوسرے شعبوں پر، دہشت گردی کے شعبے پر، انسانی سمگلنگ کے ایشو پر اور منشیات کے سمگلنگ کے ایشو پر بات چیت کی جائے گی۔ اور 6 افریقی مذاکرات پر امریکہ کی بہت زیادہ گہری نظر ہے، چونکہ پاکستان، ایران اور افغانستان جو ہیں وہ جغرافیائی اعتبار سے اور جنوبی ایشیا میں تینوں ممالک کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ خاص طور پر کل کے 6 افریقی مذاکرات پر امریکہ کی گہری نظریں لگی ہیں۔ دوسری جانب ایران کے صدر محمود احمدی نیاد نے پاکستان کے حکام کو یہ کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے ساتھ جو تجارتی حجم ہے وہ $10 ارب تک بڑھانے کی امید اور ان کے ساتھ جو توقع ظاہر کی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور ایران کی دوستی کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ دوستی کو مضبوط کیے جانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو انٹرنل معاملات ہیں اس پر بھی اس وقت بڑی جو گمبھیر صورتحال ہے۔ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے پر جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، اور بلوچستان میں جو ناراض بلوچی ہیں جہاں پر پاکستان کا پرچم بھی جو ہے نہیں لہرایا جا رہا بعض علاقوں میں، اس کے علاوہ پاکستان کا قومی ترانہ بھی اسکولوں میں نہیں پڑھا جاتا، تو اس حوالے سے بھی جو ناراض بلوچی ہیں ان پر جو ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ آج ایک اور خبر کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں کہ ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے، اپوزیشن کی جانب سے، حکومت کی وزراء کی جانب سے بھی، کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 90 ڈیز میں کرپشن ختم کریں گے، لیکن 90 ڈیز میں کرپشن ختم کرنے کے لیے ان کے پاس پلان کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج انہوں نے میڈیا پر آ کر 90 ڈیز کا جو پلان اناؤنس کیا ہے کہ جو ایجنڈا تھا ان کے پاس وہ اس کے مطابق 5 ایمرجنسی نافذ کرنے کی بات کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو گورنر ہاؤسز ہیں ان کی دیواریں گرا کر وہ عام پبلک کے لیے کھولیں گے۔ گورنر ہاؤسز کی دیواریں آج تقریباً 65 سال ہو چکے ہیں، دیوار تو کیا ان کی کوئی ایک اینٹ بھی نہیں جو ہے وہ ہلا سکا، لیکن عمران خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جب بھی پاور میں آئیں گے 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ ایک تو انرجی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی جس کا پلان جو ہے وہ 26 فروری کو وہ اناؤنس کریں گے، اس کے ساتھ ایجوکیشن اور ریونیو کلیکشن کی بات کی، اس کے ساتھ ٹیکس سسٹم جو ٹیکس کلیکشن کی بات کی ہے، اور کنسیشن جو دی جاتی ہے مختلف زمن میں اس کو ختم کی جائے گی، اور بلڈوزر چلائے جائیں گے گورنر ہاؤسز کے اوپر اور وہ عام پبلک کے لیے، اور لائبریریز بنائی جائیں گی۔ لیکن اس حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں، جب مسلم لیگ نون پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پاکستان گئے تھے اور جب ان کی حکومت بنی پنجاب میں، تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، جو ماضی کی گورنمنٹ تھی چودھری پرویز الہی نے GOR1 میں بہت بڑی عمارت قائم کی تھی چیف منسٹر کے لیے بیٹھنے کے لیے، چیف منسٹر سیکریٹریٹ قائم کیا گیا تھا اور کروڑوں اربوں روپے اس سیکریٹریٹ پر لگائے گئے تھے۔ لیکن اب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے چودھری پرویز الہی، اس کے بعد چیف منسٹر بنے میاں شہباز شریف، تو انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ آ کر اس کو خواتین کی یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے، لیکن آج تقریباً 4 سال کا عرصہ بیت گیا، نہ تو خواتین کی یونیورسٹی وہاں پر بن سکی، اور چونکہ GOR جو ہے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر تمام بیوروکریسی اور تمام جو ہے وہ اعلیٰ جو آفیسرز ہیں اس کالونی میں رہتے ہیں، سرکاری رہائش گاہوں میں، تو وہاں پر ایک جو رکشہ ہے وہ بھی وہاں پر اس کو رکشے کو بھی الاؤڈ نہیں کیا جاتا کہ وہ وہاں سے گزرے، تو یونیورسٹی تو بڑی درکنار ہے۔ اسی طرح عمران خان نے اعلان کیا جی وہ بلڈوزر گرائیں گے، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر جو ہے وہ پبلک کے لیے کھولیں گے، سپورٹس گراؤنڈ بنائیں گے اور لائبریریز بنائیں گے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا یہ پاسبل بھی ہے کہ نہیں ہے جو 90 ڈیز کا انہوں نے نعرہ لگایا۔ تو میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں ان سے بات چیت کی جائے گی۔ جو میرے پہلے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں مواز وردک، بریڈ فورڈ سے آئے ہیں۔ مواز وردک، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ان کے ساتھ دوسرے مہمان سیاسی تجزیہ نگار ہیں، پاکستان کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، بلال ایوب صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ بھی تشریف لائے۔ تو ایک تو 6 افریقی مذاکرات ہیں اس پر بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ جو آج مین جو آج ایجنڈے کی سٹوری جس پر میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس حوالے سے بڑا ایک اپوزیشن کی جانب سے اور حکومتی بینچوں پر یہ بات کی جاتی رہی کہ جو عمران خان بات کرتے ہیں 90 ڈیز میں پاکستان کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے، نظام تبدیل کر دیں گے، جو پچھلے 65 سالوں سے تبدیل نہیں ہو سکا وہ 90 ڈیز میں کیسے ہوگا۔ تو آج انہوں نے چونکہ الیکشن کا سال ہے، جو الیکشن قریب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے سارے پتے باہر پھینک رہے ہیں، آج انہوں نے اعلان کیا کہ جی 5 ایمرجنسی نافذ کی جائیں گی، 5 ایمرجنسی نافذ کر دی جائیں تو پاکستان کے حالات اور سسٹم بدل سکتا ہے۔ تو اس پر بات کریں گے، چھوٹی سی کال پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ جی میں بلال لندن سے۔ جی بلال صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ تھی کہ ہمارے ملک میں 2 صدر آئے ہوئے افغانستان سے
آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے بلال صاحب، تھوڑا سا. جی میں نے کہنا تھا کہ آج پاکستان میں 2 صدر آئے ہیں، ایک افغانستان سے اور ایک ایران سے. جی اور دونوں بہت ہی ضروری ہیں خطے میں، اور دونوں بہت پرابلم میں اس وقت اگر آپ کی نظر میں. اب وہ دونوں آئے نا، انہیں انٹروڈکشن دیا گیا ہمارے وزیر اعظم کا اور صدر کا. آخر ان کو لوگوں نے بتایا ہوگا کہ یہ وزیر اعظم ہے، اس پہ فردر جرم عائد ہو چکا ہے. اچھا. اور یہ صدر ہے جس کو بچانے کے لیے اس پہ فردر جرم عائد ہوا ہے. ان کو استثنا حاصل ہے، ان کو استثنا حاصل ہے صدر صاحب کو. سر میں دیکھیں شرم کی انتہا دیکھیں. اور امریکہ کی اسٹیٹمنٹ ہے جی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. امریکہ کو اب یہ صدر یہ وزیر اعظم امریکہ کو روکے گا؟ وہ کہیں گے چپ، آواز نہ نکلے، نہیں تو ابھی ہم وہ کر دیں گے کہ تم چور ہو، تمہیں پتہ ہے نا کہ تم چور ہو، اور تم استثنا کا ہم نے بتایا ہے. اور یقین کریں میں قانون کا طالب علم ہوں، صدر زرداری کو استثنا حاصل نہیں ہے، اس کو استثنا حاصل نہیں. اور دیکھیں کس طرح کھڑے ہیں آج. آپ مجھے بتائیں بغیر قانون کے معاشرے کو کیسے چلائیں گے؟ کس طرح کون کرے گا فیصلے؟ اب ایک آدمی بن چکا ہے چور، اور وہ کھڑا ہے دندراتا کھڑا ہے، کہتا ہے ہاں کر لو جس نے جو کرنا ہے. نہیں ابھی جرم ثابت نہیں ہوا بلال صاحب، جرم ثابت نہیں ہوا، ابھی ملزم بنے ہیں. لیکن اخلاقیات ہوتی ہیں، ان کے وکیل اعتزاز احسن نے آج جی اخلاقیات ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. آپ کا اپنا یہاں پہ انرجی سیکٹری، اس پہ کیا ثابت کر دیا آپ نے؟ ابھی تو اس کی بیوی نے یہ کہا کہ ہاں میں نہیں کیا تھا، ابھی تو اس پہ گیا بھی نہیں، اس نے آپ نے اس کی جاب بھی چھڑوا دی. سر اخلاقیات دیکھیں طاقت ہوتی ہے آرمی کے پاس. ڈکٹیٹر ایسے کرتا ہے، یا تو آپ یہ بتائیں کہ قوم کو آپ نے گمراہ رکھا 50 سال کہ ڈکٹیٹروں نے ملک کو تباہ کیا. اس کا مطلب کہ آپ نے ملک کو تباہ کیا، آپ سیاستدانوں نے اس ملک کو ختم کیا. ڈکٹیٹروں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. پھر یہ ڈکٹیٹر کرتے ہیں ایسے. اور عوام کو ایک میرا مشورہ ہے کہ عوام کو کہیے گا احتجاج نہ کریں. اگر عوام احتجاج کرے گی تو پولیس پکڑ لے گی، کیونکہ ملک میں قانون ہے. اور پھر آپ نے جب پولیس نے آپ کو بغیر پیسوں کے نہیں چھوڑنا، صحیح. چلیں تھینک یو ویری مچ بلال صاحب، بہت شکریہ، آپ کا نقطہ نظر پہنچا اور تفصیل سے آپ نے اپنا موقف پیش کیا. یہ آپ کا اپنا نقطہ نظر تھا. میں بات کا آغاز کروں گا بلال ایوب صاحب آپ سے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بیٹھے ان کی طرف بھی آؤں گا کہ 5 جو سیف افریقی مذاکرات ہیں ان پر بھی بات چیت کی جائے گی، چونکہ وہ کل شروع ہوں گے. اس حوالے سے امریکہ کی گہری نظریں لگی ہیں. لیکن جو عمران خان نے 90 ڈیز کی بات کی تھی، آج انہوں نے اپنا ایجنڈا دیا 5 ایمرجنسی کا. انہوں نے کہا جی 5 ایمرجنسی لگا دی جائیں. ایک انرجی پالیسی کا انہوں نے ذکر کیا، ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ایمرجنسی ایجوکیشن کے حوالے سے لگائی جائے. پھر ریونیو کلیکشن جو ٹیکس اکٹھا کیا جائے، پھر انکم ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے، کنسیشنز ختم کی جائیں. یہ 5 ایمرجنسیز وہ نافذ کر رہے ہیں جو پچھلے 65 سالوں سے نافذ. میرے خیال میں شاید بیوروکریسی رکاوٹ ہے، چونکہ موجودہ پریزیڈنٹ آف جو پاکستان ہے زرداری صاحب نے کہا جی بیوروکریسی جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ حائل تھی، اب بیوروکریسی رکاوٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 5 ایمرجنسیز جو ہیں وہ نافذ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا کل آج انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی ہے، ایوری تھنگ از پاسبل اگر آپ کا ایم اچھا ہو. اچھا کیوں نہیں ہو سکتا 90 ڈیز میں؟ بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ کی سوچ اچھی ہو. پچھلے 65 سالوں میں نہیں ہوا تو 90 ڈیز میں امپاسبل لگ رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر سرمایہ دار ہیں، جگیردار ہیں، لیکن صرف عمران خان اتنی زیادہ ہے. بس یہی بات آ گئی نا آپ کی. ابھی جو انہوں نے کالرز جو بات کی انہوں نے بالکل انہوں نے صحیح بات کی. جیسا آپ نے چلو پہلے عمران خان کی ہم بات کر لیتے ہیں. یہ ان کا پریس کانفرنس آج بھی تھا. 90 ڈیز میں تو امپاسبل بات ہے. لیکن سول مقدمات آپ دیکھیں کئی سالوں سے سول مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے. وہ بیچارے باپ چلے گئے، بیٹے چلے گئے، پوتے وہ کیس لڑ رہے ہیں. صحیح. تو 90 ڈیز والی تو پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن عمران خان کا صاحب کا پرابلم ایک یہ بھی آپ نے شاید اس کے پریس کانفرنس سنا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کولیشن میں بیٹھیں گے نہیں. انہوں نے کہا جی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے، بلڈوزر چلائیں گے. تو میں ان سے یہ کہوں گا پہلے اسلام آباد میں ان کی جو ماشاءاللہ کئی مربع جو بنگلہ ہے ان کا، پہلے ان کی دیوار گرا دیں. اچھا. اس کے بعد وہ گورنر کی نہیں، وہ تو ان کا ذاتی ہے نا، تو وہ تو سرکاری نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے نا سر، جب آپ پاور میں آنے سے پہلے چاہے آپ نواز شریف کو لے لیں، چاہے XYZ کو لے لیں، سب یہ باتیں کرتے ہیں. جب آپ پاور میں آ جاتے ہیں آپ کا رجحان ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، دوسری طرف ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک بات تو عمران خان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، قانون کی ضرور بات کرتا ہے، اس میں تو وہ میں اس کے ساتھ ہوں. چلے آپ نے اس کا قانون کی بات کرتا ہے، لیکن امپاسبل ہے 90 ڈیز میں، امپاسبل نہیں. جی وردک صاحب. جی بالکل پاسبل ہے 90 ڈیز میں. اس لیے کہ آپ ایک چیز سوچیں کہ جب آپ کے حکمران جو بڑے ایماندار ہوں اور آپ کی